بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين। अम्मा बाद हम लोग मनार सबील फी शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन तवियान, इस किताब में हम लोग किताब सलाह पढ़ रहे हैं और किताब सलाह में हम लोग बाब सलातिल इस्तिस्का, ये इसके आखिरी अबवाब में से एक है, तो उसको पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग आज का ये जो हल्का पढ़ने जा रहे हैं, इसका नंबर है हल्का नंबर 131 और हमें पढ़ना है वयुक्सिर फीहल इस्तिगफार, वहाँ से पढ़ना है। जी शेख, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयुक्सिर फीहा अल-इस्तिग़फ़ार व क़िराअतु आयातिन फीहा अल-अम्रु बिह। क़ाल अश-शुअबी ख़रज उमर यस्तस्क़ी फ़लम यज़िद अला अल-इस्तिग़फ़ार फ़क़ालू मा रअयनाका इस्तस्क़ैत फ़क़ाल लक़द तलब्तु अल-ग़ैथ बिमजादीह अस-समा'i अल्लज़ी युस्तंज़लु बिहि अल-मतर थुम्मा क़रअ इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान ग़फ़्फ़ारा يرسل السماء عليكم مدرارا الآية واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه الآية. رواه سعيد في سننه. ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء من شدة الرفع لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء. ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم كالقنوت، ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا اللهم إنك أمرتنا بدعائك أمرتنا أيوه إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا 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 إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه. متفق عليه. ثم يحول رداءه ويجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. نص عليه للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم، لقول عبد الله بن زيد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى أطال الدعاء وأكثر المسألة. قال ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه. رواه أحمد. ويتركونه حتى ينزعونه مع ثيابهم، لأنه لم ينقل عنه عليه السلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم غيروا أرديتهم حين عادوا، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، لحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء. وقال أصبغ استسقى للنيل بمصر 25 مرة متوالية. وحضره ابن وهب وابن القاسم وجمع. ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، لحديث أنس رضي الله عنه أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. رواه مسلم وأبو داود. وروى أنه عليه السلام كان يقول إذا سال الوادي اخرجوا بنا إلى وروي أنه عليه السلام كان يقول
إذا سال الوادي اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به، وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآية لأنها تناسب الحال. وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم بنوء كذا ويحرم بنوء كذا بنوء كذا لما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل على أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. قال في الفروع وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا، ويباح في نوء كذا لأنه لا يقتضي الإضافة لنوء فلا يكره، خلافا للآمدي قاله في الفروع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، अम्मा बाद। हम लोग मनारुल सबील फ़ी शरह दलील इस किताब में किताब सलाह और किताब सलाह में बाब सलातिल इस्तिस्क़ा पढ़ रहे हैं, और उसमें हम लोग 131 नंबर हल्का पढ़ रहे हैं। कबल इसके कि आज के हल्के में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो युक्सिर फ़ीहिल इस्तिग़फ़ार, यहाँ से पढ़ने के बजाय कोई एक छोटा सा पैराग्राफ या 2-4 लाइन गुज़िश्ता हल्के में और इख्तिलाफ नुस्ख़ की वजह से बाज़ लोगों के पास दूसरे नुस्खे हैं, बाज़ लोगों के पास कुछ और नुस्खा है, तो इस वजह से 2-4 लाइन नहीं पढ़ी गई। तो जिनके पास वो जो छुटी हुई इबारतें हैं वो हैं, अगर तो पढ़ लें ताकि उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जी, किसके नुस्खे में है कुछ इबारतें जो छुटी थी? शेख हुजैर साहब के पास। जी शेख, पढ़ेंगे आप जी, या फिर? जी, हाँ पढ़ूं क्या उसको? हाँ पढ़िए। जी, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व रवत طحاوي وأحمد ونحوه عن أبي الصديق الناجي وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا خرج نبي من الأنبياء يستسقى وذكر نحوه رواه دار القطني. وروى البزار مرفوعا وروى البزار مرفوعا لولا أطفال رضع وعباد ركع وبهائم رتع. क्या है शेख? नुसिबा لا صب عليكم العذاب صبا. यहीं तक है जी। ठीक है, चलिए। तो जो इबारतें छूटी हुई हैं वो
تقریباً ہمارے اس میں ایک اس کی ایک روایت تو ہے جو دارقطنی کی ہے عن ابی ہریرہ مرفوعا، یعنی طحاوی جہاں سے ذکر کیے ہیں، امام طحاوی نے جو روایت ذکر کی ہے وہاں سے وہ جو عبارت چھوٹی تھی کہ لولا اطفال الرضع، کہ اگر یہ جو دودھ پینے والے بچے نہ ہوتے اور اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے کچھ بزرگ نہ ہوتے تو پھر، اور یہ چوپائے نہ ہوتے تو تم پر عذاب انڈیل دیا جاتا. تو یہ ضعیف روایتیں ہیں، تو شاید اسی لیے بعض دیگر نسخوں میں اس کو ہٹا دیا گیا پوری طرح. یہ ضعیف روایت ہے جو ابھی پڑھی گئی. اس کے بجائے یہاں پر جو مناسب روایت تھی اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا. یہ تو یہاں پر انہوں نے جو باتیں ذکر کی ہیں اس کا تو خلاصہ یہ ہے کہ جو عموماً عذاب کا باعث ہوتے ہیں وہ لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں استغفار کرنا چاہیے. یہاں پر اسی بات کی اسی پیراگراف میں اسی بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. دیکھیے وَيُكْثِرَ فِيهَا الْإِسْتِغْفَارُ وَقِرَاءَةُ آيَاتٍ فِيهَا الْأَمْرُ بِهِ. یہاں سے ہم لوگ آج کی جو عبارت پڑھے ہیں وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. تو گزشتہ جو حلقے میں جو عبارتیں چھوٹی تھی اس میں یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کمزوروں کی وجہ سے تم پر رحم فرما رہا ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب کو انڈیل دیتا. اتنی ہی بات ہے، اور وہ ضعیف روایت ہونے کی وجہ سے بہت سارے نسخوں میں اس کو ہٹا دیا گیا ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ آدمی جو خطبہ دے وہ کثرت سے استغفار کرے اور ایسی آیتوں کو پڑھے جس میں استغفار کا حکم ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ آپ نے استسقاء کی نماز پڑھائی تو پھر آپ نے سوائے استغفار کے اور کچھ نہیں کیا، جبکہ یہ ضعیف روایت ہے. شیخ البانی نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا. اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت عمر جب استسقاء کے لیے نکلے تو سوائے استغفار کے آپ نے اور کچھ نہیں کیا. لوگوں نے کہا آپ نے تو بارش طلب ہی نہیں کیا. تو کہا کہ میں نے تو آسمان کے ان ستاروں سے گویا کہ بارش طلب کی جس سے بارش طلب کی جاتی ہے. عموماً مجادیح یہ کہتے ہیں انواع کو، ان نجوم کو جن کے تعلق سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان ستاروں سے بارش ہوتی ہے. تو یہاں پر گویا کہ حضرت عمر اس جملے کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم لوگ جو سمجھتے ہو ستاروں سے بارش ہوتی ہے، اس کے بجائے میں نے تو ایسے ستاروں سے، یعنی ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے استغفار کے طور پر حکم دی ہیں ان پر عمل کر کے میں نے بارش طلب کیا ہے. تو یہ گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. مجادیح انواع کے معنی میں ہے، انواع انواع ستاروں کو کہتے ہیں. اور چونکہ یہ روایت بھی ضعیف ہے اسی لیے اس کا ثبوت نہیں. اب قرآنی جو آیات ہیں اس سے تو بات واضح ہے کہ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے. جی شیخ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ ابھی یہ بات قرآنی آیات سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے بارش نازل فرماتا ہے، اولاد سے نوازتا ہے، محتاجی دور کرتا ہے. یہ قرآنی آیات سے استغفار کے فوائد ثابت ہیں. اس کے بعد استسقاء میں دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کے تعلق سے ایک مسئلہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَظُهُورَهُمَا نَحْوَ السَّمَاءِ. دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے گا خطیب، اور اس کے ہاتھوں کا پچھلا حصہ آسمان کی طرف ہوگا. اب اس میں لوگوں کے مفہوم میں ایک مغالطہ یہ ہوا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بارش کی دعا ایسے مانگی جائے کہ ایسے کچھ لوگ
ایسے سمجھتے ہیں کہ ایسی مانگی جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے اوپری حصے یا پچھلا حصہ ہاتھوں کا، ہتھیلیوں کا، وہ آسمان کی طرف تھا۔ اس کے تعلق سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دیگر علماء کرام نے اس کی ایک وضاحت اس طرح کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ آسمان کی طرف ایسے نہیں کیے تھے، یہ مغالطہ ہوا لوگوں کو سمجھنے میں، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اس کی توضیح یا اس کی وضاحت اس سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اس قدر اونچا اٹھایا کہ آپ کے بغل کی سفیدی دکھ رہی تھی۔ تو اگر آدمی ایسے اٹھائے گا تو بغل کی سفیدی دکھنے کا امکان نہیں، اس کے بجائے اگر ایسے اٹھائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو یہ دیکھنے پر ایسے لگے کہ یہ آسمان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیلیوں کے پچھلے حصے کو کیے ہوئے ہیں اور بغل کے سفیدی بھی نظر آ رہی ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اور دیگر علماء نے اس کی یہی توجیہ کی ہے کہ ظہر الکفین اس طرح کر کے دعا نہیں کریں گے، ایسے کریں گے کہ شدت الرفع کی وجہ سے گویا کہ بغل کا حصہ نظر آ رہا ہو اور ایسا لگے کہ گویا آپ اپنے ہتھیلیوں کا پچھلا حصہ آسمان کی طرف کیے۔ بات واضح ہو رہی ہے مشائخ؟ جی سر۔ جی جی چلیے، انشاءاللہ۔ اس کے بعد رفع الیدین دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف استسقاء ہی میں کیا کرتے تھے، یہی ثابت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب استسقاء کیا تو گویا کہ اپنے ہاتھ کے پچھلے حصے سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دوسری روایت میں، صحیح مسلم کی روایت میں اس کی مزید وضاحت آ رہی ہے اور اس کی توجیہ ابھی میں نے ذکر کی علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی وہ دعا کریں گے، اور ماموم جو ہیں، مقتدی جو ہیں، وہ آمین کہیں گے، بالکل قنوت کی طرح۔ اس کے بعد امام قبلہ رخ ہو کر خطبے کے دوران یہ سرن یہ دعا کرے گا، اللہم انکا امرتنا بدعائک ووعدتنا اجابتک وقد دعوناک کما امرتنا فاستجب لنا کما وعدتنا۔ یہ دعا کرے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی جانب اپنی پیٹھ کی اور قبلہ رخ ہوئے تو دعا کی، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنی چادر کو الٹ دیا۔ تو آدمی جب نماز پڑھائے اور خطبہ دینے لگے تو خطبہ دیتے ہوئے ہی قبلہ رخ ہو کر یہ دعا سرن پڑھے، اللہم انکا امرتنا بدعائک۔ اس کے بعد لوگوں کی جانب رخ کرے، لوگوں کی جانب پیٹ کرے اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرے، اور دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح چادر الٹ دی تھی، وہ اگر چادر یا عبا پہنا ہے تو وہ اس کو الٹ دے، اور اس کو الٹنا کیسا ہوگا؟ دائیں کو بائیں، بائیں کو دائیں کر دے۔ یہی امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے، اور ماموم بھی ایسے کرے گا اگر وہ ردا یا عبا پہنا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نے استسقاء کی نماز پڑھائی تو بڑی لمبی دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اصرار سے مانگا اللہ تعالیٰ سے، پھر قبلہ رخ ہوئے اور اپنی چادر کو الٹ دیا، فَقَلَّبَهُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ وَتَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الٹا کیا، جو اندرونی حصہ تھا اس کو باہر لا دیا، جو باہر کا حصہ تھا اس کو اندر کر دیا، اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قبلہ رخ ہو گئے۔ اور
اگر جب آدمی چادر الٹ دے تو پھر اس کو فوراً ہی تھوڑی ہی دیر میں اس کو اس کی حالت پر نہ لوٹائے، بلکہ کیا کرے گا، وَيَتْرُكُونَهُ حَتَّى يَنزِعُوهُ مَعَ ثِيَابِهِمْ، جب گھر جا کے کپڑے بدلیں گے تو اسی وقت میں اس کو بھی سیدھا کریں گے، وہیں پر مصلی العید میں واپس سے اس کو پلٹ دینا یا الٹ دینا یہ صحیح نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب الٹا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول نہیں کہ آپ نے وہیں عیدگاہ میں یا جہاں پر نماز پڑھی گئی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹ دیا ہو، واپس اس کو اس کی حیت پہ لا دیا ہو، ایسا ثابت نہیں ہے، نہیں صحابہ سے۔ اچھا، اگر ایک مرتبہ استسقاء کی نماز پڑھی گئی پھر بھی بارش نہیں ہوئی تو دوبارہ استسقاء کی نماز پڑھی جائے گی، فَإِن سُقُوا إِلَّا عَادُوا ثَانِيًا وَثَالِثًا، ایک بار ہی نہیں، 2 بار 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار دعا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث باطل ہے، دیکھیے ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، شیخ البانی نے اس کو سلسلہ ضعیفہ میں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک اسبق یہ جو روایت کر رہے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ مصر میں ایسا ہوا کہ نیل میں جب پانی کم ہوا تھا تو 25 مرتبہ نماز پڑھی گئی بار بار، یعنی مسلسل۔ ابن وہب علماء میں ابن القاسم اور دیگر لوگوں نے اس میں شرکت کی اس نماز میں۔ وَيُسَنُّ الْوُقُوفِ، پھر کچھ سنتیں ذکر کی جا رہی ہیں، اگر بارش ہو جائے تو پھر کیا سنتیں ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں سے۔ وَيُسَنُّ الْوُقُوفُ فِي أَوَّلِ الْمَطَرِ، کہ جب بارش ہو تو پہل جب بارش شروع ہو جائے گی تو ایسی صورت میں جا کے بارش میں ٹہرنا چاہیے اور اس سے وضو کرنا چاہیے، اس سے غسل کرنا چاہیے، اور اپنی سواری کو، اپنے کپڑوں کو یہ لگ سکے، آپ کے بدن کو بارش کے لیے برابر گویا کہ کپڑے کو ہٹا کر بارش بدن پر لگ سکے، کپڑوں پر لگ سکے، اس کام کے لیے آدمی بارش میں جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لطف اندوز ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ابھی اللہ تعالیٰ نے جسے پیدا کیا اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کو براہ راست اپنے بدن پر مل لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارش کے موقع پر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ہٹایا، بارش آپ کو لگی، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ یہ ابھی اپنے رب کے پاس سے آ رہی ہے، گویا کہ نئی پیدا شدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح، گرچہ کہ وہ بھی ضعیف حدیث ہے، کہ جب وادی وہاں پر بھر جاتی تو آپ اپنے صحابہ سے کہتے کہ چلو یہاں جا کے یہ جو پاک پانی جمع ہوا ہے وادی میں، ہم اس سے وضو کریں گے یا ہم اس سے نہائیں گے، یہ کہتے تھے آپ صحابہ سے، یہ بھی ایک ضعیف حدیث ہے۔ اچھا، اگر ایسا ہو کہ بارش بہت ہو جائے، اب لوگوں کو اس سے اندیشہ ہونے لگے نقصان کا، تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے، کیسی دعا ان کو کرنا چاہیے؟ اس کو کہتے ہیں استصحاب۔ جب استصحاء اس کو کہتے ہیں، استصحاب نہیں، استصحاء، یعنی جب بارش کے لیے دعا کرتے ہیں، بارش طلب کرتے ہیں تو استسقاء کہتے ہیں۔ استصحاء یعنی آسمان صاف ہو جائے اس کی دعا کرنا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات پیش آئی کہ آپ نے ایک ہفتے میں دعا کی تو وہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، پھر دوسرے جمعہ ایک صحابی نے آ کر گزارش کی، اللہ کے رسول
بارش کی کثرت کی وجہ سے راستے وغیرہ سب تباہ ہو گئے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ یہ کہیں اور تحویل ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، ٹیلے، پہاڑ، جنگلات جہاں پر بہت زیادہ پودے اگتے ہیں، اے اللہ ان بارشوں کو ادھر پھیر دے۔ یہ دعا ہونی چاہیے اگر زیادہ بارش ہونے لگے تب۔ اس کے بعد یہ بھی دعا کی جا سکتی ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، کیونکہ اس میں یہی بات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری استطاعت سے بڑھ کر کسی چیز کا متحمل نہ کرنا۔ یہاں بارش اگر ہو جاتی ہے تو پھر ایسا نہ کہے کہ ہم نے ہاں یہ کیا کہتے ہیں فلاں ستارے کو دیکھا کہ وہ ستارہ نکلا ہوا تھا اس لیے بارش ہوئی، ایسی بات نہ کہے، بلکہ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ کہنا چاہیے۔ اچھا مشائخ، یہاں پر اگر کوئی یہ کہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کے فضل سے بارش ہوئی، لیکن آج ستاروں میں یہ ستارہ ہے، تو کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ جی نہیں شیخ، بالکل۔ آپ پہلے پوری طرح سوال کو سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بارش پڑی ہے تو صحیح ہے، ہاں، ستارے کے اللہ بارے میں تعالیٰ جو کی طرف سے بارش ہوئی، جی آج ستاروں میں یہ ستارہ ہے۔ ہاں کوئی حرج نہیں شیخ۔ جی، یہ دیکھیے دو وجوہات ہیں۔ بعض لوگ اس میں عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ بھائی بارش کسی ستارے کی وجہ سے بھی، مطرنا بنوع کذا میں جو با ہے، با سببیت، اس کو سمجھتے ہیں کہ اسی ستارے کی وجہ سے، اسی کے سبب سے، اس کے نکلنے کی وجہ سے، اس کا نکلنا ہی ہمارے لیے برکت کا باعث ہے، وہی بارش برساتا ہے۔ گویا کہ اس طرح سمجھنا یہ عقیدے کے خلاف ہے اور یہی کفر میں لے جانے والی چیز ہے۔ لیکن ایک تو ہے علم کیا کہتے ہیں تأثیر، ایک ہے علم التسیر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے جو وہ بالنجم ہم یہتدون، راہ بھی پاتے ہیں، یعنی کہیں جانا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی ان کو راہ کا پتہ ملتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، جو چاند آ رہا ہے جا رہا ہے، اس سے تاریخوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اپنا بنا رکھا ہے اس کائنات میں، تو اگر کوئی آدمی اس سے استدلال اس بات کے لیے کرتا ہے کہ یہ آج یہ تاریخ ہے کیونکہ چاند اتنا چھوٹا ہے، اور آج سردی ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سردی کے موسم میں جو ستارے طلوع ہوتے ہیں یہ طلوع ہوئے ہیں، اور یہ اندازہ لگاتے ہیں جو لوگ، اور یہ سمجھتے ہیں موسموں کا اندازہ لگانے کے لیے کہ ان ستاروں میں موسم میں گرمی ہوتی ہے یا سردی ہوتی ہے، تو یہ اندازہ لگانے کے حد تک کوئی آدمی اندازہ لگاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ستارے عموماً گرمی میں آتے ہیں، یہ ستارے سردی میں آتے ہیں، تو ان کی وجہ سے سردی یا گرمی نہیں ہو رہی ہے، ان کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے ہوئی، اس کے رحمت سے ہوئی، اور موسم کی سختی یا موسم کی سردی گرمی یہ سب اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ لیکن یہ علامتیں کہ ان ستاروں کے وقت میں موسم عموماً گرم ہوتا ہے، عموماً سرد ہوتا ہے، اس طرح اگر کوئی اندازہ لگاتا ہے تو کیا یہ اندازہ لگانا درست ہے یا نہیں ہے مشائخ؟ صحیح ہے جی لگا۔ جی، تو یہ اندازہ لگانا، یہ اس میں عقیدہ رکھے بغیر کہ ان کی وجہ سے نہ سردی ہوتی ہے، نہ ان کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے، نہ ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، نہ ان کی وجہ سے بارش چلی جاتی ہے، تو اس طرح عقیدہ رکھے بغیر اگر کوئی آدمی اندازہ لگاتا ہے
کہ یہ موسموں کا جو اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے کہ بارش میں کیا کہتے ہیں کچھ سردی میں کچھ یہ ستارے نکلتے ہیں، گرمی میں کچھ نکلتے ہیں، تو یہ اگر اندازہ یہ لوگ اس کا لگاتے ہیں کہ یہ ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو پھر صرف اندازہ لگانا اس سے سردی گرمی کے لیے ایک توقع ظاہر کرنا یہ عقیدے کے خلاف نہیں. عقیدے کے خلاف اس وقت ہوگا جب آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ ستارہ ہی بارش برساتا ہے، یہ ستارہ ہی سردی لاتا ہے، گرمی لاتا ہے، تو یہ عقیدے کے فساد کا باعث ہو سکتے ہیں. وہی ہے جو زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیحین میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب حدیبیہ میں نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ بندے مومن ہو گئے، آج کچھ بندے کافر ہو گئے. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحم و کرم سے بارش ہوئی تو پھر یہ لوگ مومن ہوئے، اور جن لوگوں نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، فلاں ستارہ گویا کہ سبب ہے بارش کا، تو اللہ تعالیٰ کے وہ منکر ہوئے اور اس ستارے پر ایمان لانے والے گویا کہ ہو گئے. تو یہ چیز شریعت میں منع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آپ کسی اور کی طرف منسوب کر دیں اور یہ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بارش کو نازل کرتا ہے لوگوں کی مایوسی کے بعد اور وہ اپنی رحمت کو عام کر دیتا ہے. اچھا یہاں پر دیکھیے وہ بات یہ کہہ رہے ہیں قال فی الفروع وَإِضَافَةُ الْمَطَرِ إِلَى النَّوْءِ دُونَ اللَّهِ كُفْرٌ إِجْمَاعًا. دیکھیے بارش براہ راست اسی ستارے کی وجہ سے ہوئی، اس طرح کہنا یہ کفر ہے بالاتفاق اور اجماعی طور پر. وَيُبَاحُ فِي نَوْءِ كَذَا. اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ بارش ہوئی تو اس ستارے میں ہوئی، یعنی با نہیں کہہ رہے ہیں. دیکھیے با سببیت کے لیے آتا ہے اور فی ظرفیت کے لیے آتا ہے. اس کا وقت بتلایا جا رہا ہے کہ اس وقت میں جب یہ سہیل طلوع تھا یا جو بھی ستارہ طلوع تھا اس وقت میں بارش ہوئی. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بارش سہیل کی وجہ سے ہوئی. اس فرق کو سمجھے. وہی کہہ رہے ہیں وَيُبَاحُ فِي نَوْءِ كَذَا لِأَنَّهُ لَا يَقْتَضِي الْإِضَافَةَ لِلنَّوْءِ فَلَا يُكْرَهُ. کیونکہ آپ اس ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ایسا آپ نہیں کہہ رہے ہیں تو پھر یہ مکروہ نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس سے بھی اختلاف کیا ہے کہ بھائی نہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح آپ کہیں کہ کہیں جو لوگ صحیح طور پر سمجھتے نہیں ہیں وہ لوگ کہیں شبہ میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو کسی چیز کو مخلوق کی طرف منسوب کر دینا یہ کفر ہے. بارش برسانا اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس کو کسی ستارے یا سیارے کی طرف منسوب کر دینا یہ انسان کو کافر بنا سکتا ہے. لیکن انہوں نے جو کہا وہ یباح فی نوع کذا مطرنا فی نوع کذا، یعنی بارش ہوئی ایسے وقت میں جبکہ آسمان میں یہ ستارے تھے، تو یہ ایک وقت کو بتلا رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی. اس فرق کو واضح کر رہے ہیں. تو یہاں تک کتاب الاستسقاء ختم ہو گئی، باب الاستسقاء ختم اور کتاب الصلاح ختم. کتاب الجنائز کے نام سے مؤلف نے ایک الگ کتاب کو ترتیب دیا ہے. تو انشاءاللہ اگلے حلقے میں کتاب الجنائز پڑھتے ہیں. یہاں تک آج کا یہ حلقہ ختم ہوتا ہے. نکتفی بہذا القدر. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.